واشنگٹن سے ڈیووس چلے گئے، اب پھر وہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ان کے صحت کے ہمارے منسٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور WHO جو ہے وہ ان کے مشورے پہ ہی چل رہا ہے۔ قادر پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ جنیوا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد شہری بی بی جو ہیں وہ 2-3 دورے وہ کر چکی ہیں، ابھی انہیں سانس نہیں آیا وزارت میں آئے ہوئے اور وہ باہر پہنچ گئی ہیں۔ شازیہ مری باہر پہنچی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ حج آپریشن میں جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے جاتے ہی حج آپریشن مکمل ہو چکا تھا PTI کے دور میں، پہلے تو انہوں نے پیسے اس کے بڑھائے، اس کے بعد جا کے مولانا صاحب نے وہاں پہ دورے پہ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ جو کرائے کی بلڈنگز ہائر کی جاتی ہیں اور جو انتظامات کیے جاتے ہیں ان میں ان کا اضافہ کیا جائے، ان کے لیے کمیشنز رکھنے کی الزامات جو ہیں وہ ان کے سامنے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف بقول ہمارے پیٹرولیم کے چھوٹے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ سارے دورے کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 5 گھروں کو اپنا کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اور اب ان کے تمام اخراجات حکومت پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم کوئی 3.5-4 سال رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں سوئمنگ پول بھی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹینس کورٹس بھی ہیں، ہم لوگ تو کبھی اس سائڈ کے اوپر کبھی گئے ہی نہیں، عمران خان بھی کبھی نہیں گئے۔ اب پتہ چلا انہوں نے آتے ہی آ کے وہاں پہ کروڑوں روپے سے وہ سوئمنگ پول جو ہے وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں، وہاں پہ ٹینس کورٹس جو ہیں وہ رینوویٹ کرا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اگر اتنا پیسہ نہیں ہے بقول ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے کہ زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے، تو پہلے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا کہ یہ اتنے خرچے کر رہے ہیں ان میں سے تھوڑا سا اگر وہ بچا لیں تو شاید نکل ہی آئے کو خرچہ، لیکن بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل تماشبین ہے اور بالکل اپنا جو سرکار کا پیسہ ہے اس کو الللے تللوں کے اوپر جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس تھی اور وہ فرما رہے ہیں کہ بہت انہیں جناب دکھ ہے کہ کس طریقے سے محمود خان نے اور پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسلحہ وہاں پہ تھا اور یہ تھا۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آواز بند کر کے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا، آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لندن میں، اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گئے، یہ ہو گیا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی، اور اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بین بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا یہ ہوا۔ اس سے پہلے تحریکیں چلیں، پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا، عمران خان نے چیئرمین CDA کو حکم دیا کہ ان کو سہولیات دی جائیں۔ JUI نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا اور JUI کی ایکسیپٹڈ یعنی ان کی جو ہے وہ مانی ہوئی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے انصار الاسلام کے نام سے، وہ یہاں پہ آئے، انہیں چیئرمین CDA کو وزیر اعظم نے براہ راست حکم کر کے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور جو تمام ان کی سہولت ہے وہ دی جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے حکومت نے ان کو، عمران خان کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جو غنڈہ گردی، جس بدماشی کا مظاہرہ اس بار اس حکومت نے کیا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے۔ بس یہ جو ابھی آپ نے کچھ جو فلمیں دیکھی ہیں یا جو ٹکڑے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں، یہ سارے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں،
اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک نہتے لوگوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا وہ اس کو جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے اس وقت، جس میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ کے مقدمات کے اوپر جس طریقے سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی اتھارٹیز نے، اس کا 3 جون کو اب یہ ٹرائل ہے، دوبارہ کیس ہے۔ کل ARY نے سکندر ذوالقرنین جو وہاں کے پروسیکیوٹر تھے جو شہباز شریف کے، ان کا انٹرویو چلایا ہے، جس میں سکندر ذوالقرنین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے FIA کے اعلیٰ افسران نے ان کو روکا کہ وہ کیس کو پروسیکیوٹ نہ کریں، اور وہ یہ کیس جو ہے جو 40 آج میں دیکھ رہا تھا گجرانوالہ میں ایک موٹر سائیکل چوری کے اوپر وہاں کا جو موب ہے، وہاں پہ جو لوگ ہوئے، انہوں نے موٹر سائیکل چور کو جو ہے وہ وہاں پہ مار دیا تشدد کر کے۔ ایک طرف تو ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے، دوسری طرف جو 40 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے وزیر اعظم اور جو ہے وہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں انہیں سلوٹیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ موٹر سائیکل چور کو گجرانوالہ میں آپ نے جو ہے وہ مل کے اس کو مار دیا۔ اس لیے تو عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ معاشرہ جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے درمیان اتنا فرق ہو انصاف کا، وہ معاشرہ کیسے آگے جائے گا؟ یہ جو جیلوں میں سارے پاکستان میں اس وقت جیلوں میں فراڈ میں، موٹر سائیکل چوری میں، سائیکل چوری میں جو لوگ بیچارے اس وقت جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کی کتنی وہ قیمت ہوگی؟ 50 کروڑ ہوگی، ارب روپیہ ہوگی۔ یہ اکیلا شہباز شریف کا ایک کیس 16 ارب روپے کا۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف اوور آل اگر ان کے دیکھیں 45 ارب روپے کے 16 کیسز اس وقت عدالتوں میں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے متعلق ان کے اوپر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا ہے، سائیکل چوری کر لی ہے، اس نے جیب کتری کر لی ہے۔ اس وقت سارا موب جو ہے مجمع اکٹھا ہو کے چاہتا ہے ان کو جان سے ہی مار دے۔ یہ وہ انفارچونیٹ ہے ہمارا سوسائٹی کا بیہیویئر جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو سائفر کے اوپر ہم نے ہر جگہ زور بھی لگا لیا ہے، ہم نے بات بھی کی ہے کہ سائفر جو آیا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لگ ہو رہا ہے کہ اس وقت دہلی، تل ابیب اور واشنگٹن کا ایک نیکسس ہے جو کہ پاکستان کو ایک ٹارگٹ کیے ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر مملکت خط لکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیوں کمیشن نہیں بنا رہی؟ کیا وجوہات کیا ہے؟ آخر ہمیں بتایا تو جائے کہ آخر پریزیڈنٹ آف پاکستان جو پاکستان کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہو رہی؟ پھر آپ بتائیے کہ پاکستان سے ایک وفد حکومت پاکستان کی اجازت سے اسرائیل پہنچ جاتا ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے جو امریکن پاکستانی ہیں وہ PMLN کے لابیسٹ ہیں، یعنی نون لیگ کے لابیسٹ جو ہیں وہ ایک وفد لے کے اسرائیل کے صدر کو تل ابیب میں مل رہے ہیں، اور اسرائیل کے صدر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ عمران خان کو اتارا گیا، نواز شریف کو لایا گیا، اچانک اسرائیل میں اور ہندوستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ہمیں پتہ ہے شریف فیملی کے جو انڈین بلینئرز ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اور پھر اب کیوں لگ رہا ہے کہ تل ابیب اور واشنگٹن کا نیکسس انڈیا کے تھرو ان کے قریب ہو رہا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس خط کی، سائفر کی، صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہیں؟ ہمیں وجوہات بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجوہات سے سیٹسفائی ہو جائیں، لیکن جو ایونٹس آ رہے ہیں بعد میں ان سے جو سسپیشن ہے پاکستان کے عام آدمی کی وہ بڑھ رہی ہے، اور ہم ہرگز پاکستان کو جو ایک اسلام کا قلعہ ہے، جو بنا ہی
قائد اعظم، اور یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری فارن پالیسی ہے یہ کسی اور نے طے نہیں کی ہوئی، یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کی ہوئی ہے. سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کی کنڈیمنیشن کی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے، بانی پاکستان کی بنائی ہوئی فارن پالیسی کو وائلیٹ کیا اور اسرائیل کے ساتھ ایک تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی؟ ابھی تک اس کے اوپر وزیر اعظم کی کوئی وضاحت ہمیں نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے بتایا ہے. اسی طریقے سے سپریم کورٹ کی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کرانے کو کیوں تیار نہیں ہے. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں تیار نہیں ہے؟ پہلے وہ بتا دیں کیوں تیار نہیں ہے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں گے. تیسرا ہماری بات یہ ہے کہ جو اس وقت بات چل رہی ہے، دیکھیں ہم اس پارلیمان کو مقبوضہ اسمبلی سمجھتے ہیں. یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا اور اس اسمبلی میں واپس جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ہمارے اراکین ہیں ان کے استعفے اسپیکر منظور کر چکا ہے اور اسپیکر کے پاس ریویو کرنے کا، نظر ثانی کرنے کا کوئی اختیار انہیں حاصل نہیں. تیسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے راجہ ریاض ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے چیئرمین کو جعلی اپوزیشن لیڈر بنا کے جو کہہ رہا ہے کہ طریقے انصاف میں ہوں لیکن میں 2023 میں تو میں جو ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ لوں گا، جو خود ہی لیڈر آف اپوزیشن کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں طریقے انصاف میں ہوں لیکن 23 میں نون کا ٹکٹ لوں گا. آپ مجھے بتائیے اس سے آپ سائن کرا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن، اور کوئی آنریبل آدمی الیکشن کمیشن کا ممبر ہو، چیئرمین نیب ہو، کوئی آنریبل آدمی اس پروسیس کے ذریعے اپوائنٹمنٹ نہیں لے گا. جو بھی اپوائنٹمنٹ لے گا اس کا مطلب ہے وہ آنریبل نہیں ہے. اور یہ جو کل الیکشن کمیشن کے ممبران جس طریقے سے اپوائنٹ ہوئے ہیں یہ تو مذاق ہے. اور ظاہر ہے یہ الیکشن کمیشن اس وقت پاکستان میں اگر الیکشنز کے انتخابات کے شفاف انعقاد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ ایک جعلی الیکشن کمیشن جو بنا ہے ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے ذریعے وہ ہے، اور اس کو کوئی نہیں مانے گا. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ایک بھرپور عدالتی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پھر آخر میں آنا چاہتا ہوں جو پنجاب میں تماشا چل رہا ہے. اب اس الیکشن کمیشن کی حالت دیکھیے کہ آئین کا آرٹیکل 224 بالکل واضح ہے. جب آپ کے ممبر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں مخصوص نشستوں پہ آنے والے، اگلے ممبران آٹومیٹک نوٹیفائی ہو جاتے ہیں. آج ایک ہفتہ ہو گیا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ممبران نوٹیفائی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کس طریقے سے برقرار رہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے، مہینہ ہو گیا، وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی زمین کا کیس ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اور آج مجھے پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں لاہور جا کے یہ جو پنجاب کا اور ان کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں. تو میں آج لاہور جاؤں گا. لیکن جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص لابیز اداروں کے اندر ایک حمزہ شہباز کو اور شہباز شریف کو ایک مسلط کر رہی ہیں، وہ ناقابل قبول ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے نہ لگائیں. اس میں پاکستان کے لیے یہ بہت اہم ہے، اور تمام لوگ جو سوچ اور سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے کہ اس طرح سے بڑی سیاسی جماعتوں کو آپ کونے پہ نہیں لگاتے. اور میں اب حماد اظہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ معیشت کا جو حال اس حکومت نے کر دیا ہے اس کے اوپر وہ آپ کو بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوڈ شیڈنگ کے اوپر اور معیشت کے اوپر آنے سے پہلے کچھ بڑے ضروری حقائق ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، جو میرے ذرائع سے مجھے پتہ لگے ہیں. اس سے پہلے لیکن میں جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو رانا ثناء اللہ کو بڑا ایک دلیر آدمی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے نہتے بچوں پہ، عورتوں پہ ٹیئر گیس چلائی، کیونکہ اس نے لوگوں کو دریاؤں کے راوی کے پل سے نیچے دھکیلا، نہتے لوگوں کو، کیونکہ اس نے چادر اور چار دیواری کا پامال کیا. تو یہ اس کے لیے دلیری نہیں چاہیے، اس کے لیے بے شرمی چاہیے.
اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ چیز اس حکومت میں جو نئی حکومت ہم پہ مسلط ہوئی ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے، اور وہ اس معاملے میں بڑے مطمئن بھی ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایک طرف بے شرمی بھی وافر مقدار میں ہے اور دوسری طرف مطمئن بھی بڑے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے۔ بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے، شہباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے، مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے۔ اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں، باقی کسی بارے میں حساس نہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ کی طرف۔ تو یہ جو کارٹون حکومت ہم پہ مسلط کی گئی ہے، جس کے ایک ایک نمونہ جس کا ہر محکمے میں بیٹھا ہے، اس کے 4 نمونے اس وقت توانائی سے منسلک وزارتیں چلا رہے ہیں، جس کے اندر وزیر مملکت بھی شامل ہیں، جس کے اندر وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے پس پردہ جو سامنے نہیں آتے لیکن وزارتیں چلا رہے ہیں۔ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بجلی کی شارٹ فال 10 سال کے بعد 6,500 میگا واٹ پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ ہبکو، لال پیر اور پاک جن پاور پلانٹ بند پڑے ہیں، ان کو پچھلے 2-3 ہفتے سے ایندھن کا ان کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا۔ امپورٹڈ کوئلے پہ چلنے والے پلانٹ جو 1200 میگا واٹ کیپیسٹی کے ہیں، وہ صرف 330 میگا واٹ پہ تمام چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شارٹ فال جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے دور میں 3.5 سال میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ دور دور تک کہیں نہیں تھی، اور کبھی تصور بھی نہیں ہم نے کیا کہ 8 سے 10 پاور پلانٹ یا تو 25% کیپیسٹی پہ چلیں گے یا بند پڑے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ایندھن موجود نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم قوم کے پیسے بچا رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کر کے۔ یہ بھی منطق دی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس حکومت سے جلدی جان نہ چھڑائی تو یہ جس طرح کی لوڈ شیڈنگ اگلے مہینوں میں آنے والی ہے وہ یہ قوم برداشت نہیں کر سکے گی۔ 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو شہروں میں شروع ہو گئی ہے، کئی دیہاتوں میں 17 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سکیڈول جو ہے وہ جاری اس وقت ہے۔ اور جب میں بات کرتا ہوں توانائی میں جو لوگ موجود ہیں، جو افسران ہیں، ظاہر ہے میں وہاں پہ عرصہ گزارا ہے، میرے تعلقات ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی پلان نہیں ہے کہ اس لوڈ شیڈنگ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں ہے اس ایشوز کے بارے میں۔ 4 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے، کوئی آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے تو دوسرا اس کو مانتا نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ ہماری حکومت جہاں پہ ہم بجلی کی کھپت کو بڑھانے کے لیے انڈسٹریل پیکیجز دیتے تھے، ونٹر سیزنل پیکیج دیتے تھے کہ پچھلے سال سے بجلی کی کھپت زیادہ بڑھے اور تاکہ زیادہ ریونیو آئے محکموں کو، اور یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی جو لعنت مسلم لیگ نون اپنے پچھلے دور میں چھوڑ گئی تھی اس کا امپیکٹ ہم کم کریں، تو وہ اب الٹا 6,500 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کی بنیاد پہ شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا جو پاور پلانٹس جو بند ہیں، ہبکو، لال پیر، پاک جن اور پورٹ قاسم، اور دوسرے جو پاور پلانٹس ہیں امپورٹڈ کول والے جو 1200 میگا واٹ پہ جنہیں چلنا چاہیے، وہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے دوران 330 میگا واٹ پہ چل رہے ہیں کیونکہ امپورٹڈ کوئلہ خریدنے کی ان کو رقوم نہیں دی گئی۔ ایک طرف تو یہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور ریکارڈ نااہلی ہے، دوسری طرف تیل اور ڈیزل پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 30 روپے قیمت بڑھائی گئی، اسی دن اسے چند روز پہلے انڈیا میں 25 روپے قیمت کم کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روس سے تیل لے رہے تھے۔ میرے ذرائع کے مطابق پچھلے ہفتے پہلی مرتبہ اس امپورٹڈ حکومت نے، جب ہم نے بار بار کہا تو اپوزیشن کے پریشر میں آ کے پہلا رابطہ روس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے سستا تیل لینے کے لیے۔ یہ پچھلے چند دنوں کے اندر پہلا رابطہ، اس سے پہلے 1.5 ماہ سوتے رہے، اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ لیں تو کہتے تھے جی کوئی چیز ہی ایسی نہیں۔ جہاں میں معاملات چھوڑ کے گیا تھا وہیں کے وہیں کھڑے رہے، اور اب 1.5 ماہ کے بعد دوبارہ صفر سے شروع ہو گئے، اور وہ بھی ایک بڑی ہاف ہارٹڈ سی اٹیمپٹ کی ہے، ایک بڑی ہاف ہارٹڈ سی اٹیمپٹ کی ہے، ڈرتے ڈرتے کی ہے، شاید پوچھ کے کی ہو، اپنے جو بیرونی ان کے آقا ہیں اس سے اجازت لی ہو۔ تو اگر اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ 3.5 کروڑ بیرل انڈیا اپریل سے لے کے اب تک سستا تیل خرید چکا ہے اور تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر بچا بھی چکا ہے۔ سری لنکا اپنا معاشی بحران ختم کرنے کے لیے روس سے سستا تیل کے کارگوز آرڈر کر چکا ہے، لیکن پاکستان میں جو حکمران بیٹھے ہیں، جو صرف مسلط ہوئے ہیں، جو صرف چیری بلاسم انہوں نے یہاں پہ ہی نہیں کیا، اندرونی بیرونی ملکوں میں بھی چیری بلاسم کی خدمات انجام دی ہیں،
تو ان کی ابھی تک جرت صرف یہ ہوئی ہے کہ چند روز پہلے، وہ بھی جب عمران خان صاحب نے کہا اور اپوزیشن نے بہت کہا، تو چند روز پہلے ڈرتے ڈرتے پہلا رابطہ کیا ہے روس سے. تو چلیں امید کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی اور ہمت پیدا کریں گے اور اب اس رابطے کو رابطہ ہی نہیں رہنے دیں گے، بلکہ سستا تیل خریدیں گے اور لوگوں کے لیے قیمت کم کریں گے. کیونکہ اگر انہوں نے قیمت کم نہ کی اور اسی طرح یہ مہنگا تیل خریدتے رہے، اور اسی طرح جس طرح 22 روپیہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے پچھلے 45 دنوں میں، تو 30 سے 40 روپے ڈیزل کی قیمت انہیں اور بڑھانی پڑے گی آئندہ چند دنوں کے اندر، اگر انہوں نے روس سے معاملات جلدی طے نہ کیے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اب کہہ رہے ہیں کہ مزید فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑھے گی، مزید بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. ذرا بتائیں نا کیوں؟ اس وجہ سے کہ 2013 اور 18 کے درمیان جو معاہدے کیے، نمبر 1 اس کی وجہ سے جو نون لیگ نے مہنگے معاہدے کیے، نمبر 2 مہنگی ترین LNG خریدی.